قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتوں کا آنا، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ منکر جس کا انکار کیا جائے، یعنی جن کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ انسان ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا، یعنی ڈرے گا۔ فرشتوں کا گرز لے کر آنا، سیدنا ابو سعید الخدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یقیناً یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ یہ امت کون سی امت؟ امت مسلمہ اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، بس وہ اسے بٹھا دیتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی شکل بھیانک ہوتی ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ اٹھایا ہوتا ہے، جس حال میں آتے ہیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، پھر میت کے پاس دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ سوال جواب آسان نہیں ہے، معاملہ نرمی کا نہیں سختی کا ہوگا۔ کچھ پوچھنا چاہیں پچھلے اس میں سے؟ گرز ہیمر، یعنی کہ ان کا گیٹ اپ یا ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ اس طرح کا ہوگا، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ مخصوص افراد کو دیکھ کر ایک خوف آتا ہے نا، مثلا جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، جیسے پولیس کو دیکھ کے ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، وہ نام بھی کچھ کہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ بالکل صحیح لین میں ہو، صحیح رفتار میں ہو، سب ٹھیک کر رہے ہو، لیکن ایک دم پولیس کی گاڑی آپ کے ساتھ آ جائے تو کوئی کیفیت بدل جاتی ہے نا، یعنی ایک احساس بدل جاتا ہے، چونکہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ تو دنیا میں بھی جب آپ امتحان دیتے ہیں، اگر آپ مثلاً پارے کا امتحان دے رہے ہیں اور آپ کو سارے کا سارا پکا یاد ہے، پھر بھی ٹیسٹ دیتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جی ڈر لگتا ہے نا، امتحان لینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا۔ کبھی آپ نے وائوا دیا، آپ کو سب کچھ بھی آتا ہو، آپ پوری تیاری سے گئے ہو، پڑھ کر گئے ہو، لیکن جو وائوا لینے والا ہے اس کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے چہروں پر اسمائل نہیں ہوتی، ایک سنجیدگی ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے بھی یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، ایک امتحان کا وقت ہے۔ قبر کے سوال و جواب، سوالات سے پہلے نماز کی آزمائش۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اٹھ کے بیٹھو، سو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے، گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یعنی قبر میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج ڈھل رہا ہو، شام ہو رہی ہو۔ وہ کہتا ہے، تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں اس کو نماز کی فکر ہوتی تھی، تو وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں، یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو، یعنی اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے بلکہ کہتے ہیں ہماری بات کا جواب دو، جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، یعنی جو سوال تم سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو، نماز بعد میں۔ تو یہ سین ہے قبر کے سوالوں کے وقت قبر کا، یعنی اندر کا منظر۔ قبر مومن کی آخری آزمائش۔ سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے، یعنی ڈانٹ کے سوال کیے جائیں گے، لیکن یہ آخری امتحان ہے۔ یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی وہ اس گھبراہٹ کے وقت جم جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جمے رہے۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ لوگوں کا جیسے حدیث کورس ختم ہو رہا ہے، تعلیم القرآن کورس ختم ہو رہا ہے، تجوید کورسز ختم ہو رہے ہیں، یہاں آپ کو ایک پروٹیکٹڈ ماحول ملا ہوا تھا، لیکن اب آپ پھر دنیا میں واپس لوٹیں گے۔ اگر جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر باہر نکل کر بھی عمل کرتے رہے اور جو اپنے ساتھ وعدے کیے ہیں آپ نے ان پر پورا اترتے رہے، تو انشاءاللہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں بھی
ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔ تو استقامت بہت ضروری ہے، نیکی کے ان کاموں کو تھام کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے عام طور پر مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ماحول نہیں ہوتا، تو ماحول بنائے یا کسی بنے ہوئے ماحول کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے۔ تنہا بھیڑ کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کو تھام کے نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، آج آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کیا یاد دہانی کرائی گئی ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، استقامت کا طریقہ کیا ہے؟ جوڑ کے رکھو، جما کے رکھو نفسک، اپنے نفس کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہو۔ کیسے جڑے رہیں گے؟ علم کے حلقے، علم کی مجلسیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی جو واقعی جینوئنلی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ تعلق، اور ایفرٹ کر کے ایسی جگہوں پہ پہنچنا، ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنا۔ آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی دیر میں سارا زنگ اتر جائے گا۔ اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ، علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے چھوڑ دیے، تو آہستہ آہستہ دنیا کا رنگ چڑھ جائے گا، جس کو اتارنا اکیلے بڑا ہی مشکل ہوگا۔ دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کرنا اکیلے میں بہت مشکل ہے، اس کے لیے اگر سب کے ساتھ مل کر انسان مقابلہ کرے تو آسان ہوتا ہے۔ تو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ پہچان کرا دی گئی، کیا؟ جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، یعنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وہاں اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور اگر یعنی ترید زینت الحیات الدنیا، کیا انہیں چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت جو ہے وہ تم چاہتے ہو؟ کیونکہ انسان دین والوں سے کیوں ملنا چھوڑتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا والوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگتا ہے، ہر وقت کپڑے، زیور، کھانے پینے اور ادھر ادھر کی باتیں، ایک غفلت کی زندگی، پھر اس کا دل ایمان والوں میں، دین والوں میں نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، مت اطاعت کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ تو جو غافل لوگ ہیں ان کی مجلس زیادہ دیر تک نہیں، کیونکہ واسطہ تو آپ کو پڑے گا ہی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ انہیں بھی دین کی طرف بلا لیں۔ یعنی بعض جگہ ایسی ہے نا کہ جہاں آپ اکیلے ہوں گے، کوئی بھی آپ کو اپنے سوا ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، تو ایک تو اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں، کتابوں کے ساتھ تعلق رکھیں، علم کی مجلسوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ایسے ہے جیسے کسی عالم کی صحبت۔ بعض اوقات ہم یہ روتے رہتے ہیں نا، ہم کدھر جائیں۔ اگر آپ بخاری پڑھ رہے ہیں تو کس کی صحبت میں ہیں؟ امام بخاری۔ تو جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے تو حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ یہ کتابیں کس لیے خریدی ہیں؟ بس کورس کرنا تھا، اور کورس کر کے بس اب رکھ دیں گے شیلف پر کہ مٹی پڑتی رہے۔ یہ آپ کی ساتھی ہیں، آپ ان کو دوبارہ بھی کھولیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، اور جس وقت آپ اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گویا آپ ان کی صحبت میں چلے گئے۔ بخاری آپ کی مکمل نہیں ہوئی، جتنی بھی پڑھی گئی، اس کے بعد جو باقی رہتی ہے اس کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے علم کو سٹاپ نہیں لگائیں۔ اسی طرح اور بھی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اچھی کتابیں خریدی بھی ہوں گی، لیکن ہوتا کیا ہے، گھر جاتے ہیں، شادی رشتے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، پھر رشتہ آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر منگنیوں کے چکر، پھر اس کے بعد شادیوں کی تیاریاں، اور وہ لامتناہی سلسلے بازاروں کے، اور اتنے میں یہ سارا علم ضائع ہو کر رہ جاتا، سب واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر اسی غفلت کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد لوگ جن کو ان میں سے کسی بھی بات کی خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ یقینی حق ہے جو کہ پیش آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف راستہ بتا دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی بات مت مانو، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ بکھرا ہوا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ یہ بتائیے مجھے۔ جو مرضی کارنامے کر جائیں دنیا میں، لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو ناکام ہی ناکام ہے۔ اللہ کسی کارنامے کو نہیں دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال، فرشتوں کے مومن سے سوالات، ربوبیت سے متعلق سوال،
سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں رب کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ عبودیت سے متعلق سوال، یہ ڈال لیجیے اس میں، عبودیت۔ سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ پس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ بس ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے کہ کچھ بھی کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت، یہ نہیں کہ اپنے خاندان میں یا اپنے سب کے اندر بی بی کہلوانے کے لیے یا نیک پاک کوئی بننے کے لیے یا لوگوں کے اوپر کوئی امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، نہیں۔ اگر یہ خیال آئے بھی تو اسے جھٹک دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے۔ عقیدے سے متعلق سوال، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ اب یہ کون جواب دے پائے گا؟ جو یہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار۔ فرشتوں کا مومن کو جواب، سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا باز اس کے باز کو توڑ رہا تھا، یعنی ایک دوسرے کے اندر شعلے گھس رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف دریچہ یعنی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ اس کی آب و تاب اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تو یقین ایمان پر تھا اور اسی پر تو فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ تو اچھا خاتمہ اور ایمان پر موت ہونا جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ فرشتوں کے غیر مومن سے سوالات، فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا۔ سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، پس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا کس کی عبادت کرتا تھا۔ تو یہ لا ادری کی کیفیت جو ہے نا کہ مجھے نہیں پتا، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے۔ غیر مومن کا جواب، سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس 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 میں نہیں جانتا۔ آج دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو رب کا نہیں پتا اور انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ سب کی فکر کیا کریں اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں، امن چین سے ایک شخص کو بھی پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ان سب تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ کیا خیال ہے؟ ہم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک چراغ جلاتے ہیں اور ہم سے ایک روشنی لیتا وہ آگے اور آگے، تو اس طرح پوری دنیا روشن ہو سکتی ہے۔ اپنے حصے کا چراغ جلاتے جانا ہے، پڑھ لکھ کر گنوانا نہیں، ضائع نہیں کرنا، اور چھوٹی سی کوشش کو بھی بیکار نہیں سمجھنا اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ بڑی بڑی کوششیں کریں تو تبھی ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہمیں کسی کو دکھانا تو نہیں، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کی مخلوق کی بھلائی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کے کنبے کی، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں گے تو ہماری بھی شاید نجات ہو جائے۔ فرشتوں کا جواب، سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، لا دریتا ولا تلیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ دین کے بارے میں سوال، فرشتوں کا سوال اور مومن کا جواب۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ وہ حواس باختہ ہوتا ہے، پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے
تو کس چیز میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا. سوچئے کیا آج ہماری آئیڈینٹی بھی اسلام ہے یا فرقہ واریت ہے یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے سے؟ اگر کبھی بھی کسی وقت کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ میں مسلمان ہوں. ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بدحواس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ تیاری کی نہ کچھ پڑھا نہ لکھا. پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری لا ادری. یہ غفلت کا انجام ہے، یہ علم نہ سیکھنے کا انجام ہے. تو اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھتے چلے جائیں، علم یقینی حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال، مومن سے سوالات. سیدہ اسماء سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان فرمائی. پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی ہو، یعنی جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے وہ سب مجھے بتایا گیا، دکھایا گیا، مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی. اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب، یعنی سخت قسم کا امتحان ہے. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ بولا. اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے، اسماء اس حدیث کی راویہ ہیں، ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا. امانت اور دیانت کو آپ دیکھیے، ایک ایک لفظ کو روایت کرتے ہوئے بھی اگر شک پڑ گیا تو شک کو بھی روایت کر رہے ہیں کہ ہم پر ذمہ داری نہ آئے، کیونکہ اس کا بھی آگے پھر اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. جو بھی لفظ بولا جائے اس کے اپنے میننگز ہوتے ہیں. وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے، تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 بار یہ کہے گا. کیا کہے گا؟ اب دیکھے بغیر بتائیے کیا کہے گا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے، تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب من نبیوں کا پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اصول ثلاثہ میں. اس میں سب سے پہلے جو وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا، اسے قبول کرنا، اس کا اتباع کرنا، یہ ضروری ہے. مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں، پھر اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیا؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ جواب دے گا جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نور نہیں، فرشتے نہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کو نبی مانتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کیا ان کے نام لے کر جواب دیں گے کہ غلام احمد قادیانی ہمارا نبی تھا، یا اور جس نے نبی مانا. تو اس معاملے میں بھی عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. جو جس کو مانتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اسی کا ذکر وہاں کرے گا. اور ایک اور روایت میں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرنا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی.
ایک اور روایت میں ہے بس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے۔ فرشتوں کا مومن کو جواب۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہنے والے ہو، کیونکہ اس کا لائف سٹائل اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی، تو اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کنٹینیویشن ہے، جو ہمارا عقیدہ اب ہے وہی مرنے کے وقت ہوگا انشاءاللہ، اور پھر وہی قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو اس لیے عقیدے کی درستگی اور اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اس کو کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست جواب کے بعد کچھ نہ پوچھا جانا۔ سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، بس یہ آخری سوال ہوتا ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ غیر مومن کا لوگوں کے سنے سنائے دین کو سمجھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں، بس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ خوف زدہ ڈرا ہوا بیٹھ جاتا ہے، بس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا؟ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں موجود تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ بس وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ وہ ان کے نام تک رہنمائی نہیں پا سکتا، یعنی اس کو کوئی کلو نہیں ہوتا کس کی بات ہو رہی ہے۔ سو اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اپنا کوئی علم نہیں تھا، بس سنی سنائی بات تھی، میں نے بھی وہی دہرا دی۔ تو ایک ہوتا ہے بس جو ماں باپ سے سنا، جو لوگوں سے سنا، اس کو سن کر وہ ماننا، اور ایک یہ ہے کہ خود جاننا اور پھر ماننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جواب نہ آنے پر افسوس کا اظہار کرنا۔ سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم۔ فرشتوں کا غیر مومن کو جواب۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، یعنی اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اور ایک اور روایت میں پھر فرشتہ کہتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے تلاوت کی، اور نہ تو نے ہدایت پائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے پس اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے اسی پر زندگی گزاری، اسی پر تو فوت ہوا، انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے تو زندگی میں بھی شک پر تھا، شک کی بات بھی ہوگی وہاں، تو زندگی میں بھی شک پر تھا، اسی حالت پر تو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا، اور پھر یہ آخری سوال ہوگا۔ سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب سوالوں کے بعد پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں اور تم یہ جواب کیسے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، بس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کا منبع اور سورس کس کو سمجھنا چاہیے؟ قرآن و سنت کو، کیونکہ وہ کیا کہے گا کہاں سے پڑھی، وہی نہیں کہے گا میری اماں نے بتائی، ابا نے بتایا تھا، کہے گا میں نے قرآن پڑھا اور وہاں سے جانا۔ اس لیے خوش قسمت ہیں آپ جنہوں نے قرآن پڑھ کر یہ دلائل براہ راست وہاں سے حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ تعالیٰ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور نعمتیں ملنا۔ سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر مومن کے جواب کی تکذیب کرنا اور جہنم کا لباس اور سزا ملنا۔ سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آنے لگتی ہے، یعنی قبر کا رہنا بھی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے۔
آج کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.